اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور روشنی سب کے لیے ایک تسلسل ہے، ایک ایسا تسلسل ہے کہ جس میں علم کی روشنی ہے، آگہی کی روشنی ہے، فہم کی روشنی ہے، اور بہت سی تعلیمات کو سمیٹتے ہوئے قرآن کے احکامات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور بہت سی چیزوں کو اصلاح احوال کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کتنے ہی متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ناظرین قرآن اور تقوی، اس موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اگر دو لفظ میں اگر پوچھا جائے کہ آیا اسلام کا تعارف کیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا تعارف تقوی ہے، کہ تقوی ہی مطلوب ہے، تقوی ہی مقصود ہے۔ لعلکم تتقون، اگر روزے کی فرضیت کی آیت دیکھیں تو روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جائے۔ عدل کے حوالے سے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو یعنی کہ صاحب تقوی ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کتنی ہی آیات آپ دیکھ لیں، سورہ بقرہ سے لے کر اور قرآن کے آخری پاروں تک تقوی کے حوالے سے مختلف آیات آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تقوی کی بڑی اہمیت ہے، جس کو معذرت کے ساتھ ہم نے کوئی اہمیت دی نہیں ہے اپنی زندگیوں میں، ذاتی زندگیوں پر اگر نظر ڈالیں۔ یعنی کہ تقوی یہ ہے کہ آپ خلاف شرع امور سے دور رہیں جس سے شریعت مطہرہ ہمیں منع کرتی ہے، لیکن ہم جو ہے متواتر اور مسلسل ان امور کی طرف نظر آتے ہیں کہ جو اس کے برخلاف چیزیں ہیں۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ آیا تقوی کے لیے کیا احکامات ہیں، تقوی کی خصوصیات کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت ہی اہم پروگرام ہے یہ، ہماری ذاتی براہ راست ہماری ذاتی زندگیوں، معاملات اور معمولات پہ براہ راست اثر انداز ہونے والا موضوع ہے قرآن اور تقوی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب بہت خوبصورت کلام فرمانے والے اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو بہت وقی مطالعے کی حامل شخصیت ہیں، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دن بعد آپ کے ساتھ آج موقع ملا مجھے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے رحمت سحر میں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ پروگرامز کیے، اور آپ آج ایک بار پھر تشریف فرمائیں۔ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، کمال مطالعہ رکھنے والی شخصیت، اور پاکستان سے باہر آپ کے سینکڑوں تلامذہ جو ہیں وہ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اچھا جناب، آپ کی اجازت سے ہم تقوی کا مفہوم اور اس کی حقیقت اگر پہلے جان لیں ابتداً، تو پھر آپ کے جواب سے مجھے سہارا مل جائے گا کہ مزید سوالات کون سے قائم کرنا ہے آج کے پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کے حوالے سے بڑی بنیادی باتیں تمہید میں آپ نے الحمدللہ ذکر کی، اور یقیناً جو تقوی کا معنی و مفہوم ہے اور اس کی حقیقت ہے، اس کو سمجھ لینا آج شرح میں اور زیادہ ضروری ہے۔ تقوی کے معنی و مفہوم کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقوی وقایتن سے بنا ہے یہ لفظ، جس کے معنی ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور اگر اس کو شرعی مفہوم میں لے جائیں تو معنی یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضی سے بچانا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اور ایسے امور انجام دینا جو اللہ پاک کی نافرمانی سے انسان کو دور لے جائیں۔ یہ اس کا سادہ سا معنی و مفہوم ہے۔ رہی اس کی حقیقت کی بات، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان میں جو متضاد خوبیاں ہیں، منفی اور مثبت، وہ جمع کر دی ہیں، کیونکہ انسان کی ایک آزمائش مقصود ہے۔ اللہ نے انسان کو جلد باز بھی کہا ہے، انسان کو ظالم بھی کہا ہے، اپنی فطرت کے اعتبار سے اس میں عدل بھی موجود ہے، اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی کو ساتھ لایا کہ دونوں چیزیں انسان میں الہام کر دی گئی ہیں۔ تو تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں ایک ریاضت، ایک کوشش درکار ہے۔ وہ کوشش کرتے کرتے انسان اپنی منفی خوبیوں کو دباتا رہے، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو گروم کرتا رہے،
اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لاتا رہے. یہ ساری زندگی اگر انسان، اول تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوتا. جیسے آپ نے شروع میں کہا، دیکھیں جس نے تیار نہیں ہونا، یہ جملہ کسی پہ بھاری نہ گزرے، ابو جہل دیکھیں تیار ہی نہیں ہوا، حضور کے ہوتے ہوئے ایمان نہیں ملا اس کو. مطلب یہ ہے کہ پہلی سیڑھی تو یہی ہے کہ آپ تیار ہو جائیں. تیار ہونے کے بعد جب آپ اپنی مثبت خوبیوں کو، اپنی اچھی خوبیوں کو آپ گروم کرنا شروع کر دیں، اس میں ریاضت کی طرف آپ آ جائیں اور پھر اپنے آپ کو ایک بلندی پر لے جائیں. وہ بلندی کیا ہے؟ وہی انسان کی معراج، وہی انسان کا کمال جو انسان کو متقی، ہدی للمتقین بناتا ہے. جو آپ نے آیت پڑھی کہ لعلکم تتقون، یہ درجہ جو ہے نا، یہ انسان کو ایک ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے. تو انسان کو اپنے خواہشات پہ پھر ایک کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو جب وہ انسان کنٹرول کرتا ہے تو پھر اس مقام پہ آتا ہے. باب متینۃ العلم، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلموا ان التقوی دار حصن عزیز. آپ کہتے تھے یہ جو تقوی ہے نا، یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو محفوظ کرتا ہے گناہوں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی اس کی. آپ فرماتے ہیں کہ جو تقوی ہے نا، وہ انسان کی ایک تسلی بخش سواری کا نام ہے، جس پر انسان سکون سے بیٹھا ہو اور وہ سواری اس کو لے کر جائے اور بالکل جنت کے درمیان میں اتار دے. اور فرماتے ہیں کہ گناہ کیا ہے؟ ایک بے چین اور سرکش سواری ہے جس پر انسان بیٹھا ہو، وہ اس کو گراتے گراتے لڑکھڑاتے اس کو جہنم میں لے جا کے گرا دے. کتنا واضح اشارہ ہے کہ جو گناہ والا ہوتا ہے نا، ساری زندگی اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اپنے اوپر، جیسے سرکش سواری اضطرار میں رہتا ہے. اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا، وہ جب آ جاتا ہے، وہ بڑی ایک سموتھ سواری ہے جو انسان کو لے کے جاتی ہے اور جنت میں لے جا کے اتارتی ہے. تو بس اس کا خلاصہ اور مختصر سا اس کی حقیقت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پر، اپنے جسم پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر، اور اس کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے رہنا کہ آج میں نے یہ خوبی حاصل کی، آج میں نے یہ خوبی حاصل کی. بس یہی ہے دنیا میں تقویٰ. اگر آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کی تو کبھی بھی پھر کسی چیز سے تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا. بہت سی خصوصیات اور بہت سے اختیارات دے کر انسان کو پیدا کیا گیا، لیکن ایک لائن آف ڈائریکشن دے دی گئی کہ اس حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے انسان کے لیے کہ اس امتحان گاہ میں اپنے آپ کو کامیابی کے ساتھ یہاں سے گزارے. اچھا، تقوی کے حوالے سے قرآن کریم میں اس کی اہمیت کے حوالے سے کیا کیا ارشادات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے سرنامہ کلام میں آپ نے اور قبلہ علامہ صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں تقویٰ کے مختلف پہلوؤں کی جانب اشارہ کیا ہے، یقیناً اس کی بنیاد تو قرآن کریم ہی ہے. بے شک بے شک، کیونکہ قرآن ہے تو تقویٰ ہے. بے شک بے شک. اور قرآن ہے، اور اگر نہیں ہے آپ کی زندگی میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تقویٰ سے دور ہو رہے ہیں. دور ہو. تو قربت کے لیے قرآن اور حضور کی زندگی اور حضور سے محبت، یہی تقویٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے باہر نکل گئے اس دائرے سے تو تقویٰ نہیں، دکھاوا ہی دکھاوا ہے. ہاں ہاں بے شک. تو اب یہ میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے چونکہ بات آپ نے کی ہے کہ تقویٰ کا کیا تصور ہے قرآن کریم میں، تو کچھ ترجمہ ہم اپنے سامنے رکھ لیں. سورہ بقرہ کی آیت 177 میں ارشاد خداوندی ہے، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ کے کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں. تو تقویٰ کی بنیاد، یہ ایمان کے جو بنیادی اصول ہیں مفصل و مجمل میں، وہ اپنے ذہن میں رکھیں. تو پہلی بنیاد تو یہ ہوئی کہ عقیدہ پکا عقیدہ رکھیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں بھی خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں. کیا بات. یہی لوگ ہیں جو
ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ڈرنے والے متقین۔ متقین۔ تو یہ آیت قرآن کریم کی جس میں کوشش ساری یہ کی، چیزیں آ گئی، سارے بنیادی ایمان، مبادیات عمل۔ آپ نے ماشاءاللہ جو بیان کیا عبداللہ صاحب، بہت اچھا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اب آئیے کہ تقویٰ اصل میں ہے کیا؟ ہے تقویٰ دراصل اس احساس کا نام ہے کہ جو تمہیں رسول دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اطاعت اس اعتبار سے کہ میرے نبی مجھ سے راضی رہیں آئے اور ان کی زندگی میری زندگی کا محور بن جائے، واہ واہ، تو تقویٰ خود بخود آپ کے وجود کا حصہ بن کر یہ کہتا ہے کیا بات، کہ تو متقی ہے۔ تیری گواہی میں اس لیے دوں گا کہ کل قیامت کے دن اگر پیشی ہوتی ہے اور جب ہوگی مسلمان کی حیثیت سے، تو میں کہوں گا کھڑے ہو کر کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے راتوں کو جاگ کر مجھے تلاوت کیا، یہ قرآن ہے۔ واہ واہ واہ، اے اللہ یہ وہ ہے کہ جو کھانے پینے پر قدرت رکھتا تھا لیکن اس شخص نے روزہ رکھ کر مجھے اپنے ساتھ رکھا، تو میں روزہ ہوں، اس کی شفاعت کے لیے تیری بارگاہ میں عرض کرتا کیا ہوں۔ بات، اور تقویٰ کیا ہے کہ میرے نبی کیسی گفتگو فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی طرح سے لوگوں سے گفتگو کرو۔ تو اب یہ جھڑکنا، ہاں، سختی کرنا، رویے میں ترشی، تو جب یہ اخلاق آ جائے تو خود بخود تقویٰ آتا ہے۔ کیا بات، اور جس کے پڑوسی اس سے خوش رہے، خواہ وہ کوئی بھی پڑوسی ہو، آپ ان سے اچھی طرح سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے، تو یہ میری نبی کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا ہی تو تقویٰ ہے۔ واہ 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 واہ، نماز سے اٹھ کر اگر فرض سے چلے گئے تو آپ نے صرف وحدانیت کا اعلان کیا ہے، سنتیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحدانیت کو تقویٰ کے ذریعے وجود کا حصہ بنا کر حضور کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ کیا بات، تو تقویٰ اس وقت مکمل ہوگا جب انسان کے کردار میں سیرت مصطفیٰ کے وہ پہلو نظر آئے جو دکھاوے کے نہ ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تفعلون، وہ مت کہو جو تم کرتے کرتے نہیں ہو، ہاں، کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، یہ سب چکر بازیاں چھوڑ دو۔ آپ کو نصیحت نہیں کر رہا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ تو پاکیزہ تر لوگ ہیں، پیارے پیارے بہن بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، بڑے بہنیں ہیں میری، لیکن سچ بات بتاؤں یہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے، کیا بات، ذرا سی عبادت آ جائے تو ریاکاری آ جاتی ہے، اور ذرا سا کوئی پیسہ آ جائے تو رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ تقویٰ سے دور لے جانے کے لیے شیطان نے آسان حربہ استعمال کیا۔ تو بہت بڑا آدمی ہے، راضی کو دیکھو، غوث اعظم کو دیکھو، معین الدین چشتی کو دیکھو، امام علی مقام کو دیکھو، مولا کائنات کو دیکھو، حضور کو دیکھو، یہ سارے متقین کی وہ صفات کاملہ کے عزیز ترین ہستیاں ہیں رب کے سامنے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے محبوب ترین بنا دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے تو قرآن اور تقویٰ موضوع یہی ہے، اور سوالات کی نوعیت اب ایسی آئے گی جس میں مزید آپ یہ سمجھیں گے کہ بہت اس میں آپ کو انشاءاللہ مواد فراہم کیا جائے گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ قرآن اور تقویٰ آج موضوع، بہت اہم موضوع، ہر مسلمان کا موضوع، ہر انسان کا موضوع اگر اس کو دیکھا جائے، اور بہت اچھی بات ہوئی اس کے مفہوم کے حوالے سے، تقوی کے، اس کی حقیقت کے حوالے سے، پھر قرآن کریم میں کس انداز میں اس کی اہمیت۔ اب ہم اس کی فضیلت پر بھی بات کر لیتے کہ آیا فضیلت کیا ہے، کیونکہ ہماری ایک انسانی فطرت ہے، جب تک کسی چیز کے فضائل یا خوبیاں ہمارے سامنے نہ ہوں ہم اس چیز کو یا اس موضوع کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اچھا موضوع ہے، لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اسی پر یہ ایک مقیاس ہے انسان کے لیے، ایک پیمانہ ہے کہ جس پر پرکھا جائے گا کسی بھی انسان کے اعمال کو کہ آیا تقویٰ کتنا لے کر آیا ہے ساتھ یہ۔ کیا فرمائے گا کہ فضیلت کے حوالے سے چاہتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اسی پر انسان کو پرکھا جائے گا، اور یہی اس کی فضیلت ہے، کیونکہ دیکھیں معیارات تو انسان کے ذہن میں بڑے بڑے آ سکتے ہیں۔ بالکل، ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ جی میں نسل کے حوالے سے بڑا ممتاز ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے جی میں علم کے حوالے سے بڑا ممتاز ہوں، کوئی کہے جی مال میرے پاس بہت ہے، کوئی کہے کہ جی میرے اختیارات بہت ہیں، کوئی کہے کہ جی میرے تعلقات بہت ہیں، بادشاہت ہے میرے پاس یہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھ ایک مقام ہے کہ جس پہ تو میرا بن جاتا ہے، میں تیرا بن جاتا ہوں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز حقیقت نہیں رکھتی۔ سب سے بڑی حقیقت اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ میں تیرا اور تو میرا، وہ تقویٰ ہے۔ کیسے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا نا
وہ میرے نزدیک معزز ہوگا۔ معزز۔ اب جب ایک پیمانہ دے دیا، پیمانہ کرائٹیریا آ ہے، گیا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے ہاں اگر آپ کو بڑا دیکھیں اس میں باقی ساری چیزیں، ایک شخص افریقہ کا رہنے والا ہے، عرب کا رہنے والا ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ ایک شخص جو ہے بادشاہ ہے یا جھونپڑی میں رہنے والا ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے اللہ یہ دیکھے گا کہ ایمان اور تقوی ہے کہ نہیں۔ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ہے نا، پھر باقی ساری چیز، آپ کی جھونپڑی چمک جائے گی، آپ کی شخصیت سنور جائے گی، آپ جو بھی ہیں نا اللہ کے ہاں آپ اچھے ہو جائیں گے۔ کتنے اچھے ہو جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ واللہ ولی المتقین، بہت عمدہ، واہ، میں متقیوں کا ولی ہوں، دوست ہوں۔ اور ایک آیت میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، سبحان اللہ۔ اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کو یہ جو فضیلت والی چیز ہے، اللہ کو اس کا کتنا ہمارے درمیان اللہ کا مطالبہ ہے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اگر اس کو محسوس کرے نا بندہ اس آیت کو، تو میں کہتا ہوں وہ زندگی کو تقوی کے علاوہ گزارے ہی نہ۔ وہ آیت کی اللہ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، ہاں کیا بات، اور برینڈڈ سوٹ پہننے والے، زرق برق پہننے والے، رنگ برنگے پہننے والے، تقوی کا بھی لباس پہننا، یہ نہ اتارنا۔ کیا بات، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ کہتا ہے سب سے اچھا لباس نا تقوی کا لباس ہے۔ اور بہترین زاد سفر بھی تقوی کو کہا گیا۔ جی میں اس طرف آتا ہوں۔ اچھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا خطبہ دے رہے تھے، جی جی، ان کے کپڑوں پہ 17 پیوند میں نے گنے۔ اب آپ دیکھو نا یار کہ ظاہری کپڑوں پہ 17 پیوند ہے، لیکن حضرت عمر کے تقوی کا لباس دیکھو کہ شیطان بھی بھاگتا ہے۔ ہم نے کہا نا کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان دیکھ کے بھاگتا ہے۔ اتنا تقوی۔ تو یہ تقوی جو ہے نا، یہ اصل انسان کی فضیلت، اس کی بزرگی، اس کی بلندی، اس کی برتری۔ اور بڑا خوبصورت آپ نے اشارہ کیا کہ جی میں فلاں ملک جا رہا ہوں، میں آفس جا رہا ہوں، کوئی ٹفن بنا دو میرا، کوئی میرے ساتھ کھانا رکھ دو، میرا بینک بیلنس ہو، میرے بچے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا، ساری زاد راہ بناؤ، ٹھیک ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لیکن یہ بتا دوں سب سے اچھا ٹفن، سب سے اچھا لنچ باکس، سب سے اچھا بینک بیلنس جو ہے نا، علامہ صاحب اس کو ہڈن نہیں رکھا گیا ہاں کہ انسان سوچتا رہے ہے کیا، بتا بھی دیا کلیئر، پیپر بھی اور اس کا جواب بھی بتا جواب دے دیا۔ تقوی ہے زیادہ بہترین زیادہ۔ زاد راہ بہترین تمہارے پاس تقوی۔ اچھا، یہ ایسا زاد راہ ہے کہ آپ اگر دنیا میں ہیں تو بھی کام آ رہا ہے، ہاں بالکل، قبر میں ہیں تو بھی کام آ رہا ہے، اور اگر آپ آخرت میں ہیں تو بھی کام آ رہا ہے۔ تو یہ پھر بہترین زاد راہ ہوا نا، جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو پل صراط سے پار کر دے گا۔ اور نمازیں پڑھنے والے، او اخلاق والے، او تقوی والے، جا میں تیرے ساتھ جو ہے نا بیٹری فل ہے، آپ جائیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک انسان کو اس کی فضیلت کا، اس کی برتری کا، اس کی بلندی کا۔ اور پھر فرمایا کہ ان تتقوا اللہ، آج آپ نے آغاز ہی جو ہے نا آیتوں سے کیا ہے، قرآن اور تقوی ہے، اور پھر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آیت البر پڑھی، 177 سورۃ البقرہ کی، بڑی بنیادی آیت ہے تقوی کی۔ تو بس ہمیں بھی چارج مل گیا، آیتیں جو ہے آ رہی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم، یہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، وہ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکل، تعلیم کی مشکل، روزگار کی مشکل، فلاں مشکل، اچھا نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں بڑی ہیں۔ اللہ نے بڑا واضح فرمایا ان تتقوا اللہ، اپنے آپ کو گروم کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم جھاڑیوں سے بچ کے چلتے ہو، تم جھاڑیوں سے بچ کے چلتے ہو، تم دھوپ میں شیلٹر لے لیتے ہو، تم بھوک میں کھانا رکھتے ہو، تمہیں ہوائی سفر کرنا ہے، جہاز کتنا اچھا دیکھتے ہو، ہر چیز میں اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہو۔ جنگل میں جاؤ گے سانپ نہ آ جائیں، بڑے بڑے بوٹ پہن لو گے، سردیوں میں بڑے گرم کپڑے پہن لو گے، اور گرمیوں کے اندر مشروب ساتھ رکھو گے۔ تم اپنے آپ کو کتنا بچاتے ہو۔ وقودها الناس والحجارة، جہنم سے بھی یہی تقوی ہے، بس یہی تقوی ہے، ظاہر اور باطن کو بچانا۔ تو اللہ کہتا ہے ان تتقوا اللہ، یہ جو تم اپنے آپ کو نا شیطان سے بچانے لگ جاؤ نا، یجعل لکم فرقان، اللہ تمہارے لیے ایک نور پیدا کر دے گا، نور، یجعل لکم فرقان، وہ نور تمہیں بتائے گا کہ رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔ تم زندگی میں کبھی پھر غلطی پر، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، تمہیں شرح صدر ہو جائے گا۔ یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، اللہ تنہائی میں اللہ کے لیے رونا، نیک عمل کرنا، حرام سے بچنا،
یہ انسان میں نور پیدا کرتا ہے، اور وہ نور انسان کو سخت دلی سے بچا کے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، کتنے گوشے واہ کر دیے علامہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر۔ دل چاہ رہا ہے یہی موضوع کنٹینیو رکھیں ہم آگے بھی، آنے والے پروگرامز میں بھی، چونکہ موضوع بہت زبردست موضوع ہے۔ اچھا، اس پر اس کی ضرورت کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے جناب ہم تو دنیا دار ہیں، ہمارا کیا تقویٰ، ہماری کیا ریاضت، ہم کیسے بچ سکتے ہیں دنیا کی ان تمام چیزوں سے، ہم اس کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں، بہت مشکل سے اپنے آپ کو اس میں سے، بس یار نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، بس جتنا ہوتا ہے زکوٰۃ وغیرہ کا کر کے اللہ۔ اور یہ تو ویسے بھی یہ تو متقین کا کام ہے، یہ تو بزرگان دین کر چکے ہیں تقویٰ، اور یہ علماء حضرات، ہم تو گناہ گار ہیں۔ تقوی کی ضرورت کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا تقوی کی ضرورت کے حوالے سے کیا ارشادات ہمیں ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ تقوی کی ضرورت، جیسے آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے نا، تو جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، ویزے کی ضرورت، کیا بات، تو اچھی بات، تقوی بھی جنت تک پہنچ کر اور اللہ کو خوش رکھنے کا ایسا ویزا ہے کہ جب یہ مل جائے تو پھر ایکسپائر نہیں ہوتا، صحیح، کیونکہ اس پر ایسی مہر ہوتی ہے دوستی کی کہ بس اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تقوی کی تو قبریں بولتی ہیں نا، بے قبور بولتی ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، تو تقوی کے لیے ہے نا۔ تو تقوی کیا ہے، انجام کیا ہے، انجام کیا ہے ان لوگوں کا؟ متقی جو اللہ والا شخص ہے یا تقوی والا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ احادیث موجود ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں، حکایات موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جس کو کشف قبور کے ذریعے بزرگان دین نے، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور کو پڑھ لیجئے، غزالی کو پڑھ لیجئے، محی الدین ابن عربی کو پڑھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا تقویٰ ہوتا کیا ہے اصل۔ تصوف کے وہ پہلو جس سے لوگ ناآشنا ہیں، تو اس ناآشنائی کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کمزوری ہے۔ اس کو دور کرنے کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ متقی کوئی شخص بنتا ہے یا تقویٰ دین اسلام پر عمل کرنے کے بعد رب کی طرف سے بطور ہدیہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ رب کا وہ تحفہ ہے کہ جو دے کر پھر رب واپس نہیں لیتا، کیونکہ یہ سند ہے انسان کی۔ اب آئیے اس طرف کہ یہ تقویٰ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ رزق حلال کمائیے، تقویٰ پیدا ہوگا۔ اولاد کو دین سکھائیے۔ ہمارے یہاں تو شروع یہیں سے ہوتا ہے، بابو، بیٹا، بچہ، جا صبح چلا جا کام کر کے آ جا۔ اس کو پہلے یہ سکھائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بیٹا کھانا کھا لو، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ ارے یہ تو ویسے ہی آ جائے گا، کون سا گڈ مارننگ، قبر کے اندر آنا ہے کام تمہارے۔ پہلے یہ سکھاؤ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ میرے رب کی ساری رحمتیں تم پر نازل ہوں۔ کہاں گیا یہ؟ پہلے یہ رویہ انداز تھا معاشرے کا۔ آج میں لفٹ میں آیا تو ایک بچے نے سلام کیا، میں نے کہا بیٹا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مجھے خوشی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت کی، ورنہ اکثر و بیشتر بچے آتے ہیں تو انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ سلام ہوتا کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد سچ بولنا تقویٰ ہے۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی عمر میں سچ کہا نا، وہ سچ کی ہمارے یہاں حکایات موجود ہیں۔ سارے بزرگان دین، حضور سب سے بڑے سچے تھے، صادق و امین، امانت دار۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، ان سے رویہ کیا رکھنا ہے۔ چھوٹی سی ایک ذرا سی معمولی سی عہدے پر کیا پہنچ جاتے ہیں، دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ کیسے آئے گا؟ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان میں اگر صرف ایک مہینے کے لیے بڑی بڑی راتوں میں عبادت کر لیں، بہت اچھی بات ہے، یا ہم معاشرے میں تھوڑا سا اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کچھ پیسے دکھا کر ٹیلی ویژن پر اپنے اشتہارات چلانا شروع کر دیں، تو تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اب رمضان کے نمازی اور تقویٰ کے نمازی میں فرق ہے، لیکن دعا یہ ہے کہ رمضان کا نمازی ہی تقویٰ کے نمازی میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو اللہ اس رشتے کو جو سجدے کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ جڑا ہے کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ گھر کی تربیت ہے۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت اگر ماں باپ کرتے ہیں، اور ماں اور باپ رزق حلال لا کر دیتا ہے، تو کوئی سبب نہیں ہے
کہ وہ بچہ رزق حرام کی طرف جائے. اور دوسری بات عرض کرتا چلوں، یہ مشکلات جو آتی ہیں اکثر و بیشتر، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر تو وہ حدیث کا ایک مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے اور بات ختم کروں گا اس پر کہ جس پر یہ مشکلات آتی ہیں نا ایسے گھرانے پر، اور بار بار مشکلات آتی ہیں، جب قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو حدیث میں بھی حضور یہ فرماتے ہیں کہ بار بار ایسی آزمائشیں آتی ہیں، اولاد کی، افلاس کی، تنگی کی، تو یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ یہیں جھڑ جاتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پاکیزہ وہ پیش ہوتا ہے. کیا بات. تو یہ تقوی یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور. عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ہی اہم سوال ہے اسی موضوع سے متعلق. آتے ہیں ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. قرآن اور تقوی یہ موضوع ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا. وہیں سے یہ بات بھی میرے ذہن میں مستحضر ہوئی کہ جب تقوی کی آیات آنے لگی تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اتنا تقوی ہم کیسے اختیار کریں. ظاہر ہے انسان کو نسیان کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں، شیطان کھلا دشمن ہے. تو پھر یہ بھی آیت آ گئی کہ اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے. کتنی خوبصورت ایک اس میں صحابہ کو کتنی سے ڈھارس ملی ہوگی کہ جتنا ہو سکے، حد المقدور کوشش ہونی چاہیے. اچھا ایک چیز، اب ایک نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے التقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشارہ کر کے. تو آج جو ہم ابا قبا اور یہ کر و فر اور یہ ہم پروٹوکولیسٹ نظر آ رہے ہیں، 12 آدمی آگے چل رہے ہیں، 12 پیچھے، 12 دائیں، اور اس سے زیادہ ہمارے پروٹوکول پر لوگ لگے ہوئے ہیں، کیا یہ تقوی کا معیار ہے کہ یا جو سرکار علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تقویٰ ہا ہونا، کیا فرمائے گا؟ آج ہمارے منظرنامے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بہت دور چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن کہا یہی جاتا ہے یہ بڑے متقی ہیں. جناب کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی آپ نے بنیادی بات کی، اور حقیقت یہ ہے کہ تقوی پہ بات ہو اور دل پہ بات نہ ہو تو پھر تو بات ہی نہیں ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا تقوی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، آپ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظاہر ہے آپ خوبصورت ٹوپی استعمال کرتے ہوں گے، نفیس لباس آپ پہنتے ہوں گے، خوبصورت آپ کی داڑھی ہوگی اور سب کچھ تھا معاشرے میں، لیکن اشارہ صرف دل کی طرف کیا. آج ہمارے معاشرے میں نا ہر چیز دکھائی جا رہی ہے کہ یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرے مرید ہیں، یہ میرے جو ہے وہ ماننے والے ہیں، یہ چاہنے والے ہیں. پوری دنیا کے اندر میرا فلاں شہر میں بھی بنگلہ ہے اور فلاں شہر میں بھی بنگلہ ہے. حضور یہ بتائیں کہ دل کہاں ہے؟ دل کہاں ہے؟ اچھا دیکھیں نا، قرآن کریم کہتا ہے کہ قرآن کریم نے تقوی کو دل سے کتنا جوڑا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضور کا ادب کرتے ہیں نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیا بات ہے، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہے. تو اس لیے یہ تلاش کرنا ہے کہ دل میں تقوی ہے یا نہیں، دل میں اللہ رسول کا ادب ہے یا نہیں، ان کی شریعت کا احترام ہے یا نہیں. آپ ایک طرف علی اعلان شریعت کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، شریعت کی پامالی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف معیارات ان چیزوں کو دکھا رہے ہیں جو صرف دکھتی ہیں. دیکھیں نا، جس چیز کی طرف حضور نے اشارہ کیا وہ دکھتا ہی نہیں ہے، اس میں سادگی ہے، اس میں قناعت ہے، اس میں اخلاص ہے، اس میں جو ہے نا وہ نیت کی حضوری ہے. وہ قرآن کریم نے اسی لیے نیت اور اخلاص کی جو چیزیں ہیں نا اس کو تقوی کہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آج اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ لیں، اس دل میں کسی کا میل نہ ہو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی دل متفرق ہوتے ہیں، میں اس کے خلاف، وہ میرے خلاف. یہ تقوی نہیں ہے، اور اسے نظریاتی اختلاف کہہ کر قبول کر لیا جاتا ہے. جناب آپ کا نظریہ آپ کے ساتھ، میرا نظریہ میرے ساتھ، جبکہ وہ نفاق ہوتا ہے بنیادی، وہ منافقت ہوتی ہے. یعنی آپ ایک دوسرے سے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دل کی جو صفائی ہے، جو دل کی طہارت ہے، اور اس کو آج حضور اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور آج اس کو کہیں پر بھی دیکھا نہیں جاتا. تو اس لیے جو ہے نا وہ دلوں کو دیکھیے کہ مخلص کون ہے، نیک عمل کرنے والا کون ہے، صاف ستھرا کون ہے. اور حضور نے اس لیے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو کہتے ہی قلب ہے، یعنی پلٹنے والا ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے تو سمجھتا ہے کہ اب تجھ پہ کوئی وحی آنے والی.
تو اب یہ جو دل ہے نا اس پہ کنٹرول، یعنی دل کو مسلسل اللہ کی بارگاہ میں لگا کے رکھنا، یہ لگا ہوا ہے کیونکہ یہ پلٹ جاتا ہے اور شیطان آتا ہے اور اس کو پلٹا کے چلا جاتا ہے۔ وہ شیطان نے کہا نا کہ میں نے تو صرف شیرہ لگانا ہے، پھر اس پہ چھپکلی آئے، پھر اس پہ بلی آئے، پھر اس پہ کتا آئے، پھر 2 آدمی لڑیں گے مریں گے، میں نے تو شیرہ لگایا۔ تو اس لیے جو ہے نا شیطان بہت باریک بینی سے دل پہ وار کرتا ہے، وہ نیتوں کو اوپر آپ کی بڑی نیکی چل رہی ہے، آپ بہت بڑے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، شیطان نے صرف آپ کا اندر سے دل پلٹ دینا ہے اور اوپر ساری عمارت ڈھہ جائے گی، اس نے اندر سے کام کر دی۔ تو اس لیے بزرگان دین یہ جو تصور ہے نا پیری مریدی کا، یہ جو مرید آ کے پیروں کے ہاں بیٹھے رہے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کوئی اس کا کاروبار کروا رہے ہیں، کوئی اس کو جو ہے انویسٹمنٹ کرا، پیر تو بس اس کو بٹھا کے نا اس کے دل پہ توجہ، ہاں تزکیہ اس کی پریکٹس کرواتے رہتے تھے کہ تو کبھی جوتیوں میں بیٹھ، تو کبھی جو ہے وہ جھاڑو لگا، تو کبھی یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، جو ان کی ایک مختلف چیزیں ہیں۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ دل جو ہے نا زمین پہ آ جائے، دل جو ہے نا جب زمین یعنی عاجزی آ جاتی ہے، اخلاص آ جاتا ہے، تو پھر اس دل کو معراج ملتی ہے، پھر یہ بلندی پہ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ آج اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اس دل پہ ہماری نظر ہو اور باقی سارے معیارات مٹ جائیں اور یہ دل مرکز بن جائے، اور یہ جسم کا بھی مرکز ہے، روح کا بھی مرکز ہے، اسی پہ خدا کی تجلی ہوتی ہے، اسی میں خدا بستا ہے، اسی میں رسول بستا ہے، اور اگر یہ سب بسے ہوئے ہوں تو پھر ساری نگری آباد ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر باہر سب کچھ ہونے کے باوجود ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دلوں کا اخلاص نصیب فرمائے۔ صحیح فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دل کے حوالے سے حب دنیا بھی دل میں ہے اور یہ بھی ارادہ ہے کہ ہم نیکیاں بھی کرتے رہیں، تو کیا فرمائے گا کہ جس طرح فرمایا گیا صوفیہ نے جس طرح تربیت فرمائی اور باقاعدہ ایک جماعت تیار کی، تو انہوں نے اس دل پر ہی کام کیا، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب پر ہی کام کیا۔ آج اس کی کتنی ضرورت ہے تاکہ ہم تقوی کے تو قریب ہو جائیں، کم از کم اگر ہمارے باطن کی صفائی ہو جائے؟ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے روحانی حلقوں سے دور ہو گئے ہیں، اور بدنصیبی یہ ہے کہ جو روحانی لوگ ہیں ان کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے روحانیت کو بدنام بھی کیا، اور پیسوں کی لالچ نے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ سے یہ نہ سمجھیے کہ یہ آج 2023 میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا۔ شروع سے سرکار سیدنا غوث پاک کی کتب پڑھے، امام قشیری کی کتب کو پڑھے، حضرت محی الدین ابن عربی کو پڑھے، معاشرے میں ہمیشہ مزاج یہی رہا، لیکن اس میں یہ اللہ والے تزکیہ نفس کے لیے جن حلقوں کو مرتب کرتے تھے، جن حلقوں کو قائم کرتے تھے، اس میں جو لوگ آتے تھے وہ نہیں تھے کہ کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، عطاد ہو، ایک عام فرد آ کر بیٹھتا تھا لیکن غوث قطب ابدال بن کر نکلتا تھا۔ تو یہ فیضان نظر تھا اور یہ مکتب کی کرامت بھی تھی۔ تو اب ان کا امتزاج، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مطالعے کی طرف توجہ دیں، بزرگان دین کی جو قدیم کتب ہیں ان کو پڑھیں، اور جو انٹرنیٹ کے اوپر خود ساختہ جو ہمارے کہنا چاہیے کہ معاشرے کی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں لوگ، سو کالڈ اسکالرز بنے ہوئے ہیں، کوئی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو پیسوں کے ساتھ روحانیت کا کاروبار کر رہے ہیں، جو لالچ کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور جو گفتگو کرتے ہوئے کتاب و سنت کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، اپنی مرضی کے مطابق تشریحات کر رہے ہیں اور اپنی تفسیر بالرائے کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔ اور حقیقی معنوں میں جو روحانیت کے لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان جو سیدنا غوث پاک سے لے کر سر الاسرار سے لے کر آج تک بزرگان دین نے رکھی ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے بڑی پہچان مرشد کی ہے کہ وہ کبھی لالچ نہیں کرے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ کوئی مرید اس کو بڑی گاڑی گفٹ کرے گا تبھی وہ دعا کرے گا۔ دوسرا یہ کہ جو صحیح مرشد ہوگا وہ کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ میری دعا میں یہاں کر رہا ہوں اور تو بس آسمانوں پر پہنچ جائے گا، وہ کہتا میں دعا کر دیتا ہوں، رب قبول کرنے والا ہے، اور انکساری ہوگی، اور یہ دکھاوے کی انکساری نہیں کہ صرف تقریروں تک انکساری ہو، عملی طور پر بھی شخصیت میں انکساری ہوگی کہ خلوت و جلوت میں انکساری حضور کی سیرت کے مطابق نظر آئے، اور پھر غریب سے بھی ملے، غریب مرید سے تو اسی طرح سے ملے جیسے وہ ایک عام فرد سے مل رہا ہے اور بڑے آدمی سے مل رہا ہے۔ اور بڑوں کو نصیحت کرنے والے بزرگ جب نصیحت کرتے ہیں تو بغیر خوف کے کرتے ہیں۔ جب اس طرح کے اللہ والے آپ کے ارد گرد ہیں تو آپ تلاش کیجئے
مسجدوں سے جڑ جائیں، کتابوں سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، حضور کی سیرت سے جڑ جائیں، اور یہ توجہ رکھیں کہ اللہ ناراض نہیں ہوتا اور نہ اللہ کبھی ناخوش ہوتا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں نا تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ اس کا خوف پیدا کرو، خوف نہیں، اس کی محبت پیدا کرو، خود بخود قربت ہو جائے گی۔ اچھا، اس موضوع پر، اس ٹاپک پر ون لائنر میسج میں چاہتا ہوں علامہ صاحب پہلے دے دیں تو بڑی عنایت ہوگی پھر ڈاکٹر صاحب کی جانب سے۔ آپ نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس موضوع کی ایک جان ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ دیکھیں ایک طرف یہ فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، حق ادا کرو تقوی کا، ڈرنے کا حق ہے، اور ساتھ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ دیکھیں زندگی کے اندر لیولز ہوتے ہیں، ہم کفر سے بچتے ہیں، ہم کفر سے بچ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہم نے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو تقوی کا اگلا درجہ مل جائے گا، پھر اگلا درجہ آئے گا صغیرہ گناہ۔ حضور اپنے صحابہ سے کہتے تھے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، یہ بھی تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ یہ کنکریاں جو ہیں نا یہ مل کے پہاڑ بن جاتی ہیں۔ تو کفر سے بچ گئے، کبیرہ گناہوں سے بچ گئے، صغیرہ سے بچ گئے۔ اب ایک مقام پھر آ جاتا ہے کہ اس مقام میں بندہ کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے نا تو اللہ کے لیے، کیا بات، پانی بھی پی رہا ہوتا ہے نا اللہ کے لیے، اس کے لیے ایک آیت آخر میں پڑھ دوں۔ یہ وہ مقام ہے جس کے لیے حضور نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور کے اس مقام تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میری موت کا لمحہ سب اللہ کے لیے۔ میسج سر ون لائنر صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جو بھی عمل کریں وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کریں اپنے عمل کو۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے یہی عرض کروں گا، عیب جوئی یا لوگوں میں وہ چیزیں جو کمزوریاں ہیں تلاش نہ کیجیے، کیونکہ کوئی مکمل نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے۔ بس اتنا رکھیں کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی اپنے مسلمان بھائی کو یا کسی بھی غیر مسلم کو بھی نقصان نہ۔ بہت اچھی بات، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے، موضوع تو بہت اچھا ہے، میرا دل چاہ رہا تھا 2 3 4 گھنٹے کا پروگرام ہوتا، مزید آپ سے بات کرتے۔ بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کو معزز اپنے آپ کو ٹھہرانا ہے تو صرف وہ تقوی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کی کر و فر، دنیاوی سٹیٹس، کوئی کام چیز نہیں آنی، کوئی چیز کام نہیں آنی، صرف تقوی آپ کے ساتھ جانا ہے، اور تقوی پر ہی یہ آپ کا ایک پیمانہ ہے تقوی کے جو آپ کے نامہ اعمال میں جو بہتر ایک نیکیوں کا اضافہ ثابت ہوگا اور آپ کے لیے بہترین اجر کا باعث بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔